وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. اسلام ایک عظیم اور ہماگیر دین ہے. اسلام نے مسلمانوں کو اللہ کی ہدایت پر متحد ہونے کا حکم دیا ہے. تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو صحیح ہدایت پر، اللہ کی طرف سے آنے والی صحیح رہنمائی پر، اللہ کی عبادت پر متحد اور متفق رہنے کا حکم دیا ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. اللہ تبارک و تعالی نے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کو دیا. جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی وہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ پر کی. اور اس میں خاص طور پر یہ بات ہے کہ دین کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کو قائم کریں اور اس سلسلے میں کسی بھی اختلاف اور انتشار میں نہ پڑیں. وَلَا تَتَفَرَّقُوا. اس لیے کہ جب کوئی بھی قوم، خصوصاً جب وہ انبیاء کی دعوت کو قبول کر رہی ہے اور اس نے انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیا، تو انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے میں سب سے بنیادی نقطہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت پر متحد ہو جائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے. اگر ان کے درمیان اختلاف و انتشار ہے، تفرقہ بازی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی امت اللہ کی اس ہدایت پر صحیح طور پر نہیں آئی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امت اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے اور ان کے درمیان اختلاف و انتشار ہو، ان میں گروہ بندیاں ہوں، ان میں تفرقہ بازی ہو. دراصل یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روح گردانی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ امت منتشر ہو جاتی ہے، امت کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، ان کے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، دشمن کے دلوں پر کوئی روک نہیں ہوتا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپسی اختلاف کا شکار نہ ہو. اس کے بعد آگے کہا گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور یاد کرو کہ اللہ نے تم پر اپنا انعام کیا ہے، اسی انعام اور اسی نعمت کی وجہ سے تمہارے دل آپس میں ملے ہیں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یعنی یہ اللہ کی نعمت جو اللہ کا دین آیا اور اس کو تم نے مضبوطی سے پکڑا، اس کو قبول کیا، اس پر چلنے لگے، اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے لگے، تو اس نعمت اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھائی بھائی بنایا. ورنہ تمہاری حالت کیا تھی؟
کل حزب بما لدیہم فرحون لا تکونوا من المشرکین، اور ایک من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یعنی تم مشرکوں جیسا مت بنو کہ انہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کر کے وہ مختلف گروہوں میں بڑھ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحیح راستے پر امت نہیں رہے گی، مختلف راہوں پر چلنے لگے گی، تو پھر ان کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا ہوگا۔ اس بات کو دماغ میں بٹھانے کے لیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی عملی طور پر یہ سب کر کے بتایا اور دکھلایا اور کہا، اس کے ساتھ ساتھ باضابطہ حسی مثالوں کے ذریعے سے ان کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھائی کہ اگر صحیح راستے پر نہیں ہوگے تو پھر انتشار کا شکار ہوگے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور پھر اس کے ارد گرد چند لکیریں کھینچی اور یہ فرمایا کہ اس میں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شیطان تم کو ادھر ادھر بہکانے کی اور کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ادھر ادھر گیا وہ گویا کہ گمراہ ہوا اور ان کے درمیان اختلاف و انتشار برپا ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد حضور نے جو آیت پڑھی استدلال کے طور پر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو مختلف راہیں ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، یہ جو مختلف راستے، مختلف جماعتیں، مختلف گروہ بندیاں، یہ آپس کے انتشار اور ادھر ادھر پڑو گے تو پھر فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ جو مختلف راستے ہیں، یہ مختلف راستے تم کو اصل اللہ کے دین، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں اور تم پھر منتشر ہو جاؤ گے۔ اور اس انتشار کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں نے آیت جو سب سے پہلی آیت پڑھی تھی کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہر معاملے میں یہ دیکھو، دیکھنے کی کوشش کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہاں پر کیا ہے۔ ہر معاملے میں، چاہے جو بھی معاملہ ہو، اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت پر غور کرو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت سے ہٹو گے تبھی اختلاف و انتشار ہوگا۔ تو فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف مت کرو، جھگڑے مت کرو، انتشار کا شکار مت ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، فشل اصل میں دل کے اندر بزدلی، دل کے اندر وہن، دل کے اندر ایک ڈر اور خوف کی کیفیت، وہ ہے فشل۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو یہ نتیجہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ نتیجہ نکل رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے، اسی کی وجہ سے یہ سب اختلاف و انتشار، اور پھر اس اختلاف و انتشار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فشل، دل کے اندر وہن، کمزوری، بزدلی، اور پھر کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکو گے۔ اس کی تفسیریں کرتے ہوئے مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اگرچہ ایک مثل ہے ہوا اکھڑنا، لیکن مفسرین نے اس میں ایک نقطہ یہ بھی ذکر کیا کہ دراصل مؤمنین کو جہاں پر بھی کامیابی ملتی ہے، فتح ملتی ہے، وہ فتح دراصل اللہ کی نصرت اور مدد کی وجہ سے ملتی ہے، اور اللہ کی ہر نصرت اور فتح دراصل ایک ہوا کی شکل میں ہے۔ چنانچہ جو لوگ احادیث کی کتابوں میں کتاب الجہاد پڑھ رہے ہوں گے، اس میں ایک روایت آتی ہے کہ کب کس موقع پر امیر المؤمنین کو
دشمن کے مقابلے میں جانا چاہیے، نکلنا چاہیے، اس میں ایک خاص وقت کا ذکر کیا گیا، عصر کا وقت، اور اس کی وجہ وہاں پر یہ آئی ہے اس لیے کہ عصر کے وقت ایک خاص قسم کی ہوا چلتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یعنی جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، اس سیدھے راستے پر قائم نہیں رہو گے اور آپسی انتشار کا شکار ہوگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، اور جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی تو تمہارے دل میں وہن پیدا ہوگا، بزدلی پیدا ہوگی، تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم شکست سے دوچار ہو جاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا، اور اگر حالات آئیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، یا اگر بسا اوقات کوئی اختلاف و انتشار برپا ہوتا بھی ہے اور تم کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے، تو اس موقع پر صبر کرو، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ تو لہذا تم بھی انتشار برپا مت کرو۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہ انتشار، یہ اختلاف، تفرقہ بازیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا مجموعی طور پر میں نے ذکر کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جب انسان ہٹتا ہے تو پھر ہٹتے ہٹتے انسانوں کے دلوں میں وہ الفت اور محبت قائم نہیں رہتی۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جمع ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں محبت بھی ہوتی ہے۔ عبادتوں کا اثر ہماری زندگیوں کے ہر معاملے پر پڑتا ہے۔ چنانچہ صفوں میں جو دراڑیں، نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کو بہت اہمیت دی اور یہ کہا کہ اگر اس میں تمہاری صف بندی درست نہیں ہوگی اور تم آگے پیچھے ہوگے، بیچ میں خالی جگہیں ہوں گی، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا اور تمہارے دل ایک دوسرے سے کھینچنے لگیں گے۔ تو ان چیزوں کے بھی اثرات پڑتے ہیں، لیکن ایک بنیادی چیز، دراصل حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ جو صاحب سر رسول اللہ ہیں، حضور کے رازدار ہیں، انہوں نے ایک بار حضور سے سوال کیا کیا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ یعنی ابھی گویا دنیا میں خیر کا بول بالا ہے، شر اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اس کا زور ٹوٹ چکا ہے، تو کیا اب اس کے بعد پھر کیا شر باطل اپنا سر ابھارے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ابھارے گا۔ حضور سے حضرت حذیفہ ابن الیمان نے پوچھا کہ دراصل اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں جہنم کے جو دروازے ہیں ان پر صدائیں لگتی ہیں اور جو صدا کو قبول کرتا ہے تو اس جہنم میں گرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب ایک بار خیر کا بول بالا ہو گیا، حق کا بول بالا ہو گیا، تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک آزمائش کا ایک نظام قائم کیا ہے، وہ نظام مکمل طور سے ختم ہو جائے اور سب لوگ پھر اسی خیر پر آتے رہے اور کوئی ان کو مزاحمت کرنا نہ پڑے، نہ شیطان سے نہ کسی اور سبب سے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جنت بھی اپنی طرف کھینچتی ہے، جہنم بھی اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کے بھی اسباب ہیں، اس کے بھی اسباب ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جہنم کے دروازوں پر صدائیں ہوتی ہیں اور اس کا اثر گویا اس دنیا پر پڑتا ہے، اور جو لوگ ان صداؤں کو قبول کرتے ہیں وہ اس کی طرف جاتے ہیں اور جہنم میں گرتے ہیں، یعنی جہنم میں جانے کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں۔ گویا پھر شر کا بول بالا اسی طریقے پر ہوگا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان نے پوچھا کہ اگر اس طرح کی نوبت آتی ہے، شر سر ابھارنے لگتا ہے، باطل سر ابھارنے لگتا ہے حق کے مقابلے میں، تو میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لو، التزام کے ساتھ پکڑ لو۔ اور پھر حضور نے ایک عجیب و غریب بات کہی اسی سلسلے میں کہ مسلمان کا دل کبھی کینہ نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار، اختلاف کا جو بنیادی سبب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں کینہ پیدا ہونے لگے، تو اب گویا کہ وہ اسلام سے ہٹنا شروع ہو گیا۔ دوسری بات اس میں خیانت کی بھی کہی گئی، تو گویا مسلمان کے دل میں یہ
جو مسئلہ ہے کینہ خیانت، تو یہ اسی سے نکالا جائے گا کہ اصل میں اختلاف اور انتشار کے اسباب کیا ہے۔ میں اصل میں اس حدیث کے مفہوم سے چند چیزیں جو آج ہمارے درمیان پھیل رہی ہیں اور جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ منتشر ہو گئی ہے اور روز ایک نئے انتشار کی خبر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ تو جو وزن ہے وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا، لیکن اور مزید ذلت کی طرف امت بڑھ رہی ہے۔ اس کے اسباب ہیں کیا؟ تو ان اسباب کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو کینہ اور خیانت، اس کی وجہ سے گویا امت مسلمہ کے اندر انتشار ہوگا۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ گویا اس طریقے سے مسلمان نہیں رہتا حقیقی کہ جب اس کے دل میں کینہ آنے لگے، جب خیانت کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو جب گویا مسلمان کے دل میں یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو اب گویا کہ امت میں انتشار شروع ہو جائے۔ اس میں دوسری بات کہ جو عمل ہو وہ خالص اللہ کے لیے، تو گویا کہ اخلاص کسی بھی عمل میں یہ چیز امت کو متحد کرنے والی ہے۔ اگر انسانوں کے اعمال میں، مسلمانوں کے اعمال میں اخلاص نکل جائے اور ہر ایک اپنے ذاتی یا کسی اور مفاد کے لیے کام کرنے لگے اور اس کے پیچھے وہ مقاصد چھپے ہوئے ہوں، تو پھر اس کی وجہ سے امت اس سیدھے راستے پر نہیں ہوتی بلکہ امت میں انتشار برپا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس میں ایک اور بات کہی گئی کہ مسلمان ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ کس کا؟ مسلم حکمرانوں کا، امت کا مجموعی طور پر خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس کے سلسلے میں وہ جماعتوں میں انتشار برپا نہیں کرتا، اس کو لازمی طور پر مضبوطی سے پکڑے رہتا ہے۔ ہر ایک جب 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے لگے تو پھر اس کی وجہ سے امت منتشر ہوتی ہے۔ تو یہ اسباب ہیں، ہم میں سے ہر فرد کو، پوری امت کے ہر فرد کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتشار سے بچنے کے لیے کہی ہیں کہ ہمارے دلوں میں کینہ نہ ہو، خیانت نہ ہو، ہمارا عمل، ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اور ہم مسلمانوں کی اجتماعیت کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں رہیں گی تو تب امت متحد رہے گی۔ اگر جہاں کینہ آنے لگا، جہاں خیانت آنے لگی، جہاں اخلاص جاتا رہا، جہاں امت کی اجتماعیت پیش نظر نہ ہو، امت کا مفاد پیش نظر نہ ہو، امت کا نفع پیش نظر نہ ہو، تو اس وقت گویا پھر امت انتشار کا شکار ہوتی ہے، اور اس انتشار کے نتیجے میں پھر باطل گویا شر اب غالب آئے گا، چونکہ اسی سلسلہ کلام میں یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ یہ سب اسی سے جوڑ کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت حذیفہ نے چونکہ سوال یہی کیا تھا کہ کیا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا، شر کا غلبہ ہوگا۔ آج دیکھا جا سکتا ہے کہ ہماری جو اصل انتشار کی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں۔ جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی ہمارا وقار واپس نہیں آ سکتا، ہمارا وہ روب، وہ عظمت رفتہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے دلوں سے کینہ، حسد، اس بغض کی کیفیت، ان تمام نفسانی اور دلوں کی خرابیوں کو، بیماریوں کو دور کریں۔ ہر عمل خالص اللہ کے لیے کریں، اور جب آدمی خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے تو بظاہر چاہے اس کو نفع نہ لگے، چاہے اس کو نقصان نظر آئے، اس کے باوجود اس کو قبول کر کے اس پر جمع رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتائج دکھاتے ہیں، اس کے آثار بعد میں ظاہر ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ آپسی محبت، الفت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو جتلایا، اس احسان کو جتلایا، اور عجیب و غریب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس احسان کو جتلاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اگر آپ روئے زمین کے تمام خزانوں کو خرچ کر دیتے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، آپسی اتحاد اور آپسی الفت کے لیے، تو آپ نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے بہت سے اشارے ہیں کہ اگر بہت سی مرتبہ آپسی اتحاد کے لیے بہت کچھ ضائع کرنا پڑے تو یہ سستے کا سودا ہے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ روئے زمین کی تمام چیزوں کو خرچ کر دیتے، اور مقصد کیا ہوتا؟ الفت پیدا کرنا آپسی، اگرچہ اس کے ذریعے سے ملنے والا نہیں ہے، یعنی محض مال دے کر کے اگر کوئی آدمی سوچے کہ جن کے اوپر میں مال خرچ کروں گا اور اس مال خرچ کرنے کے پیچھے اللہ کے راستے پر لانا نہ ہو، اللہ کی اطاعت اور ہدایت پر لانا نہ ہو، بلکہ اپنی گروہ بندی ہو، تو اس کے ذریعے سے چاہے پوری زمین، پورے روئے زمین کے مال و دولت انسان خرچ کر دے، تب بھی وہ آپسی الفت دلوں میں پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفت، محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جب حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو خرچ کر کے پیدا نہیں کر سکتے بلکہ ہم پیدا کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی دعوت دی، اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا، اللہ کی طرف بلایا، سب لوگ اللہ کے دین پر آئے تو خود بخود اس کے ذریعے سے اتحاد پیدا ہو گیا۔ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کے راستے پر آنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اور ہر معاملے میں اس پہلو کا خیال رکھنا کہ یہاں اللہ کی رہنمائی، اللہ کے رسول کی رہنمائی، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے، ہم اگر اس پر آتے ہیں اور اگر ہم اس پر نہیں جاتے کہ پھر اس کے نتیجے میں مجھے کیا ملے گا، اس کے نتیجے میں میرا کیا ہوگا، اگر اس پر نہیں جاتے ہیں تو انشاءاللہ لوگوں کے دل آپس میں جڑیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ انسان کی ایک عجیب و غریب نفسیات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے صحابہ کی تربیت کی اور کس طریقے سے امت کو ایک رکھنے کے لیے حالات پیدا کیے، اور ان سے بھی وہ بشری تقاضے سامنے آئے، اور پھر اس برموقع ان کی رہنمائی کی گئی اور ان کو تنبیہ کی گئی اور ان کو مضبوطی کے ساتھ اللہ کے راستے پر جمایا گیا، تاکہ آنے والی نسل، آنے والی امت اسی طریقے کو اپنائے، اور جب کبھی اس بشری تقاضے کی بنیاد پر اس کو ایسا لگتا ہے تو وہ صحابہ کی اس موقع کی اس ہدایت کو یاد کر لے۔ تو انسانوں کی ایک عجیب نفسیات کہ جب کسی سلسلے میں فتح اور کامیابی ملتی تو فتح اور کامیابی سے پہلے سب لوگ مل کر محنت کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، مقابلے پر آ جاتے ہیں، اور جب کامیابی ملتی ہے تو اس کے بعد شیطان اور نفس کے بہکانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہر ایک اس فتح کے کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا نتیجہ اپنی طرف منسوب کرنے یا اس کا فائدہ جو بظاہر حالانکہ وہ مقصد نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتح کے نتیجے میں جو اس دنیا میں تھوڑی بہت چیزیں اس کے ساتھ جوڑ رکھی ہیں وہ اپنا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عجیب و غریب ایک نفسانی ایک کیفیت ہے، چونکہ نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ جب شکست ہوتی ہے، جب کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکوینی نظام میں بہت سی چیزیں ہیں، اس کے اعتبار سے بہت سے مراحل میں فتح اور شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تو فتح میں کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے اور شکست کے موقع پر اس شکست کی ذمہ داری دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔
چنانچہ بدر کے موقع پر جب فتح ہوئی، مال غنیمت ہاتھ آیا، تو جو لوگ سامنے لڑ رہے تھے بعد میں جوان نوجوان، تو وہ کہنے لگے کہ فتح ہماری وجہ سے ہوئی ہے، لہذا مال غنیمت کا زیادہ حصہ ہمیں ملنا چاہیے۔ جو لوگ پشت پر ادھیڑ قسم کے سمجھدار قسم کے لوگ تھے وہ کہنے لگے ہم تمہاری پشت پر تھے، تم ہمارے بھروسے لڑ رہے تھے، اصل کردار ہمارا ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں حفاظت کے لیے اور وہاں منصوبہ بندی میں شامل تھے، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اصل منصوبہ بندی میں حضور کی حفاظت میں تھے، لہذا ہمیں ملنا چاہیے۔ یہ اختلاف ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے درمیان اس اختلاف کو ہونے دیا، اس لیے کہ اگر ان کے درمیان نہیں ہوتا یہ اختلاف تو چونکہ آنے والی امت میں تو ہونا تھا فتح کے موقع پر، تو اس وقت کی رہنمائی کیسے ہوتی؟ تو یہ ہونے دیا، اور اس موقع پر اگر یہ نہ ہوتا اور سیدھے سیدھے ہدایت آ جاتی تو وہ رہنمائیاں نہیں ملتی جو کہ اب ملیں گی آنے والی امت کو قیامت تک۔ اس کے بعد سیدھے سیدھے حکم آیا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ یہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق لڑ رہے تھے، اس کی ہدایت پر لڑ رہے تھے، تمہارا مقصد اعلاء کلمت اللہ تھا، تمہارا مقصد مال و دولت کا حصول نہیں تھا، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لہذا جتنا ملے جس قدر ملے اس پر شکر ادا کرو، اور اس مال کی وجہ سے آپسی انتشار کے شکار مت ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ نہیں کہ جب کامیابی مل گئی تو بس، تو فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اور آپسی اتحاد، آپسی صلح، آپسی تعلقات کو مضبوط رکھو۔ یہی حال اس کا ہوتا ہے جب انتشار کی کیفیت ہوتی ہے، شکست سے دوچار ہوتے ہیں تو پھر جس سے تھوڑی بہت لفزش ہوتی ہے سارا ٹھیکرا اس پر پھوڑنے لگتے ہیں۔ وہاں پر ہمیں ہدایت کی گئی کہ ہمیں اللہ کے نظام کو دیکھنا چاہیے، ہمیں کسی مرحلے کی تیاری کے لیے، کسی مقابلے سے پہلے اس کے سلسلے میں منصوبہ بندی، اس کے لیے کوششیں، یہ سب کرنی ہیں، لیکن جب اس معاملے میں فتح یا شکست ہو جائے تو وہ سب، اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز ملی ہے وہ اللہ کے کرنے سے، اور اگر اس میں ہمیں کوئی شکست ہوئی تو اس میں ہماری کوئی کوتاہی یا اس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے، لہذا ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے اور ایک دوسرے کو بدنام کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے غزوہ احد کے موقع پر میں بار بار کہتا ہوں کہ وہاں جو شکست کی اور حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، ہمیں ان اہم امور پر غور کرنا چاہیے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، یہ سب وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اور ظالموں کو اور مزید موقع دیتا ہے، چونکہ اللہ کے نظام میں یہ ہے کہ جب ظلم اپنے حد کو پہنچ جاتا ہے تب جا کر کے مکمل طور سے نیست و نابود کرتا ہے۔ اللہ کے نظام میں یہ پہلو بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات یہ کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ ہوا کے رخ کی وجہ سے محض اللہ کے دین پر نہ آئے، بلکہ واقعی غیب پر ایمان لے کر اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانیں، اس لیے کہ جو ابن الوقت ہوتے ہیں ہوا کے رخ پر اپنے مفاد کے خاطر شامل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بسا اوقات الٹی گنگا بہتی ہے اور لگتا ہے کہ بس مسلمان ختم ہو جائیں، اب اسلام کا کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن اسی شر سے پھر خیر وجود میں آتا ہے اور اسلام کو فتح ملتی ہے۔ تو اس لیے ان موقعوں پر اپنے دلوں کو مضبوط رکھیے، صبر کیجئے، جمائے رکھیے، اختلاف و انتشار کا شکار مت ہوئیے، کسی پر ٹھیکرا مت پھوڑیے، کسی کو مورد الزام مت ٹھہرائیے، اور جتنی جگہوں پر آپسی انتشار ہو رہے ہیں ان تمام سے گزارش ہے اور ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ ہم سب اپنے اپنے دلوں پر جھانک کر دیکھیں کہ کیا یہ انتشار میرے اپنے کینہ، بغض، خیانت یا اخلاص کے نہ ہونے یا مسلمانوں کی اجتماعیت کا مفاد نہ رکھنے کی وجہ سے ہے؟ اگر واقعی ہے تو میں سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کروں اور امت کی اجتماعیت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کروں، اور تمام کام اللہ سے نفع لینے کے لیے، اللہ سے بدلہ لینے کے لیے کروں،
ذاتی مفاد، دنیاوی مفاد، مستقبل کا مفاد، ان تمام مفادات سے اوپر اٹھ کر تب جا کر کے امت متحد ہوتی ہے، تب جا کر کے پھر امت کا وقار بحال ہوتا ہے، اور تب جا کر خیر کا غلبہ ہوتا ہے اور شر کو شکست ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔